ہیں وہ اپنی مرضی سے دیں گے، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہو، انہوں نے اپنی طرف سے دینا. آپ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے کہ بھائی مجھے نہیں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے جب تک دو گے نہیں میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے دے دیا، ایسے ایکسیپٹ کریں گے. ماڈریٹر کا کردار کرتے ہوئے میرا سوال تو ان کے سامنے رکھے اور پھر مجھے بتائیں کہ جواب دے رہے ہیں وہ. سوال جی تو میرا لقمان رکھے. بھائی میرا ان کا سوال سوال، بڑا سادہ ہے میں کہ پوچھتا قرآن ان کو ہوں. پیش کیا گیا، انہوں نے رد ٹھیک کیا، ہے حدیث سے ان کو آسمان دکھایا گیا، رد کیا. اب مرزا صاحب کے الہام سے کیوں نہیں رد کر رہے آسمان کو، یہ اچھا مجھے بتا دیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں موقع دیں. لقمان بھائی ان کا سوال جو ہے نا بڑا اسپیسیفکلی ہے کہ مرزا صاحب کا جو الہام ہے اس کے اندر انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے تو آسمان کی طرف ہی کیوں خدا کا جو ہے نا وہ ذکر کیا. یہ سوال ہے ان کا، آپ اس کو ٹریس کریں. یہ بات درست ہے. دیکھیں اگر ایک ہم سڑک پہ کھڑے ہوں اور ہمارے قریب سے کوئی گاڑی گزرے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ گاڑی کون چلا رہا ہے، تو اگر آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم جو صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ مذکر کا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اس ڈرائیور نے گڈی مار دیتی ہے، بندے نے نہ کسی نے گڈی مار دیتی ہے. حالانکہ عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ کوئی عورت چلا رہی ہو، لیکن جو ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں وہ مردوں والا استعمال کرتے ہیں. یہ زبان کا ایک ہوتا ہے. اسی طرح جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منسوب کی جاتی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کیا جاتا ہے تو ہم آسمان کا نام لے لیتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آسمان سے اتر آیا، کبھی ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے ہماری طرف ایک مدد نازل آ گئی. یہ ایک زبان کا محاورہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر موجود نہیں تھا یا اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود نہیں تھا جہاں اس کے انبیاء تھے. جہاں اب یہ مخصوص کر رہے ہیں بات کو مرزا صاحب کی طرف، ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ اللہ آسمان سے اترے گا. وہ ہمیں اس حوالے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب نے آسمان کی تعریف صرف اسی حقیقت الوحی میں نہیں کی ہوئی، بلکہ جو عیسائیت کی کتابیں عیسائیت کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، رسائیت کے رد میں، اس میں انہوں نے مرزا صاحب نے یہ بھی دلیل لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس صلیب پر نہیں تھا، جو جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جایا گیا تھا، کیا وہاں اللہ موجود نہیں تھا؟ کیا اللہ وہاں موجود نہیں تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ کیا اللہ 100 میٹر اوپر اٹھا لیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیا یہودیوں نے وہاں پہنچ جانا تھا؟ کیا اللہ وہاں نہیں تھا؟ یہ بھی دلیلیں مرزا صاحب نے آسمان کے متعلق دی ہیں، بلکہ ایک بڑی اچھی دلیل دی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ زمین بذات خود آسمان پر ہے. جب آپ کسی اور سیارے پہ جا کے زمین کو دیکھیں تو زمین خود آپ کو آسمان پر نظر آئے گی. تو کیا عین ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے، عین ممکن ہے کہ وہ زمین کے نیچے سے نکل آئیں؟ کیونکہ زمین خود بھی تو آسمان پر ہی ہے، تو یہ اوپر کی طرف سے کیوں نکلیں گے؟ یہ مرزا صاحب نے خود دلیل پیش کی ہوئی ہے. آسمان ہر طرف ہے. میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ ایک سمت کے طور پہ ہم استعمال حوالہ دے کرتے ہیں. دیجیے گا برائے مہربانی. تھینک یو. سر یہ حوالہ ان کی کتابوں میں ہے. مجھے اب ایک ایک لفظ تو نہیں نا، مثلا قرآن سے یہ حوالہ میں ہر ٹائم اس کو ذہن میں رکھا جائے. یہ مسیح ہندوستان، بات خزی مرام، مختصر ازالہ کرتے ہیں حام، فتح اسلام، ان بھائی، کتابوں میں بات کو سے چشمہ مختصر مسیح کرتے کی. ہیں. ہاں جی چلیں چھوڑ دیں لقمان بھائی، چھوڑ دیں اس بات کو. آپ کو ہم نے قرآن سے بھی یہ بات دکھا دی. اب ایک سوال ہمارا پوچھ کام سکتا آپ ہوں کو بھائی سے؟ سیٹسفائی کرنا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود مسیح علیہ السلام کو آسمان سے نازل ہونے کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لاجیکل ایکسپلینیشن ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں نا، یہ مرزا صاحب کو سمجھائیں. کیونکہ چاہے کہ ان کو الہام ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب اپنی پوری زندگی میں سین انسان تھے اور وہ کبھی بھی ایسی اللاجیکل بات صرف اور صرف اپنی دلیل رکھنے کے لیے نہیں رکھیں گے. مرزا صاحب لکھتے ہیں رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہو گیا، سو اس بات کی توجہ کر کے سمجھ لو یہ اسی قسم کا تناقض ہے جیسا کہ براہین احمدیہ میں نے، غور سے سنیے گا، میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا. اب یہ مرزا صاحب نے لکھا تھا براہین احمدیہ کے اندر. اب آپ یہ بتا دیں کہ کوئی ایسی بات جو مرزا صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، یہ انہوں نے قرآن کے خلاف لکھی ہے، اس کا مطلب ہے پھر جی عقیدہ تھا. جی بالکل ان کا عقیدہ تھا پہلے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. براہین احمدیہ کے وقت میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں، لیکن بعد میں ٹھیک پھر ہے. انہوں نے یہ عقیدہ بدل لیا تھا. ہاں، تو جب ان کا یہ عقیدہ تھا اس وقت ان کو یہ سوال نہیں تھا پتا جو آپ آج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ کہاں ہے؟ جی نہیں تھا ان کو پتا. وہی نہیں پتا انہیں یہی نہیں تھا پتا کہ اللہ کدھر ہے. کس چیز کا، سبحان اللہ. کس چیز بس کا بہت نہیں شکریہ. پتا. یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے. جی لقمان بھائی رہنے ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب میرے خیال سے اس کے بعد مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن بنتی نہیں ہے کہ کیا
چھوڑیں اس بات کو. عامر اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں کیا حال ہے ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فکر بڑی زبردست ہے. اور یہ شاہ صاحب عامر اکبر بھائی آپ نے یہ بات سنی شاہ صاحب کی اور لقمان صاحب بھائی کی, جی ان پٹ دینا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیے لقمان بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں. یہ السماء کے بارے میں جس کو آسمان خود ٹرانسلیشن کر رہے تھے. السماء ایک بڑا ورڈ ہے عربی زبان میں جس کے ملٹیپل میننگز ہو سکتے ہیں عربی زبان میں خود. تو السماء جو ہے اس کو آسمان جو کہ اردو عرف میں استعمال کیا جاتا ہے یہ معنی مراد لینا, یہ اس کے معنی کو محدود کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دو تین بار میں سن رہا تھا لقمان بھائی نے جو ورڈ استعمال کیا, وہ کہا یہ جو السماء ہے یہ سمت ہے. یہ انہوں نے بولا سمت حد بندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بولنا. اگر آپ نے کسی جہت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو حد بندی اس کی ہونی چاہیے, تبھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ سمت ہے. چہار جانب یہ سمت نہیں ہوتی, سمت خاص سمت ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے, یہ خود ورڈ بول رہے ہیں. مجھے لقمان بھائی کی بات سن کر اچھا لگا کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ السماء سے مراد سمت ہے. اب جب یہ خود مان رہے ہیں کہ اس سے مراد سمت ہے تو لامحالہ طور پر ان کو ماننا پڑے گا کہ کیا اللہ نے اپنے لیے سمت کا ورڈ استعمال کیا ہے جہت کا. یہ سوچنے والی بات. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اگر آپ اوپن کریں گے, اس میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. اب لقمان بھائی دو چیزیں تھیں جو مجھے بڑی الجھن ہوئی سن کر, جو سائنٹیفکلی انکریکٹ ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. لقمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہبل سے پوچھ لیں, ہبل زندہ نہیں ہے اس وقت, جو اس سے پوچھ لیا جائے. اور نہ ہی جیمز ویب کوئی ایسا شخص ہے جس سے کھڑا کر کے پوچھا جائے. تو ہمیں انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. رینڈم سائنٹیفک ٹرمز کو تھرو کر دینا کسی گفتگو کے اندر یہ اچھی چیز نہیں ہوتی, اس سے تھوڑی سی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, مگر مجھے اچھا لگا کہ لقمان بھائی بڑی عمدہ گفتگو کر رہے تھے. اور دیکھیں اگر یہ صرف سائنس کے ساتھ ایسے کرتے تو ہمیں دکھ نہ ہوتا. انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں بھی ایسے ہی کیا. توضیح اور عام چک لو, چشمہ مسیح کو چک لو, مسیح ہندوستان پہ کی چک لو, ازالہ اوہام چک لو. جو آپ نے مرزا صاحب کی طرح منسوب کیا اس کو اسپیسیفکلی حوالہ پہ یا نہ کریں پلیز, آپ کی مہربانی. دیکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں چوز کرنی ہوگی. یا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پراپر طریقے سے گفتگو کرنی ہوگی, ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں چند دنوں میں آپ کو لا کر دے دوں گا. یہ ہوتا ہے رویہ انٹلیکچوئل اور ایک یعنی آنیسٹ آدمی کا رویہ. مگر یہ کہنا کہ میں اتنے حوالے لے کے بیٹھا ہوا ہوں, تو پھر بھائی آپ بات کیوں کر رہے ہیں, یعنی دیر از نو پوائنٹ. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے ساتھ ڈسکورس کیا جائے. پھر جب آپ پبلک ڈومین میں بیٹھیں گے, پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھیں گے, اینڈ یو آر اسپٹنگ سم تھنگ, تو یو ہیو ٹو گیو دا ایویڈنس, ادروائز دیٹس جسٹ بلبرنگ. وہ آپ اپنے کچھ اور ہے, وہ علمی گفتگو نہیں ہے. تو جب آپ سے میں چاہ رہا ہوں, جب آپ سے یہ کہا جائے کہ مرزا صاحب کی طرف کو جملہ منسوب کیا, اس کا حوالہ دیں, تو آگے سے یہ نہیں کہتے. یہ میں دوسری تیسری بار لقمان بھائی کو سن رہا ہوں. پیارے بھائی ہمارے قابل احترام ہے, میرے ساتھ بڑی محبت ہے ان کی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ آگے سے کہہ دیں جی بھائی میں اتنے حوالے لے کے بیٹھا ہوا تو میں کہتے لئی تو جا کے فلانا پڑھ لو, کمال ہو گیا. ہمیں آپ یہ کہیں کہ جناب 2 صفحے اگے تو 2 پیچھے, تو جب آپ کی باری آئے تو آپ کہیں جا کے سارا کچھ پڑھ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ میں اسٹرانگلی اس پوائنٹ کو اسٹریس دینا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز, اب آ جاتے ہیں اصل مدعا, جو سما کے اوپر 2 سائنٹیفکلی انکریکٹ اور قرآنیکلی اسلامکلی انکریکٹ چیز کہی. تو ایک اسلامکلی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور ایک سائنٹیفکلی ہے, وہ بھی رکھتا ہوں. قرآنیکلی یہ کہنا کہ السما کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ مشرکین مکہ جو سناتن دھرم کے ماننے والے ہندو عقیدہ ہے یا بدھسٹ کا عقیدہ ہے, یہ وہ عقیدہ ہے. السما حقیقی طور پر کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے.
साइंटिफिकली तो इनकरेक्ट है ही है, इस्लामिकली भी ये इनकरेक्ट है। और जो मुशरिकीन मक्का थे वो ये कहते थे कि ये जो आपको अस्त दिखाई दे रहा है ना, एग्जिस्टेंस, ये बेसिकली एक मिथ है, ये एक हॉक्स है, ये एक बबल है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक मिथ है, ये रियल नहीं है। ये हकीकत उन्होंने अपने सामने रखी। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, जिनमें एक प्लेटो था, ठीक है, जिसको अफलातून कहा जाता है, अफलातून ने भी सबसे पहले जो टर्म क्वाइन की थी मसालियत की, मैनिफेस्टेशन की, वो ये की थी कि दुनिया हकीकत में है ही नहीं है, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिएटर। ये मैनिफेस्टेशन है, ये कायनात खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से हिंदुओं का सनातन धर्म के अंदर या उपनिषद जिन्होंने लिखी, उनका ये अकीदा है वेदांत का, जो कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि एक ही सत्य है, एक ही सत्य है जो परम ब्रह्म है, उसके अलावा सब कुछ असत्य है या वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो मिथ्या है, झूठ है। तो ये कहना कि अस्समा हकीकत में है ही कुछ नहीं, ये बेसिकली इस अकीदे को ठीक करना होगा। वफात मसीह साबित करने के चक्कर में कुरान का इनकार ना होता चला जाए कहीं हमसे, बराए करम। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि सिमत के हवाले से जो कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला कहते हैं सुम मस्तवा इलस्समा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लुकमान भाई इसमें भी सिमत का करेंगे तो ये अल्लाह किस सिमत में जाएगा, अस्समा की तरफ? अगर समा सिमत है और अगर कहें कि ये कुछ है ही नहीं तो फिर सिमत कहाँ से आई? या सिमत बोलें या इसको कुछ ना बोलें, बाहर सूरत ये कुरानिकली इस्लामिकली इनएक्यूरेट है। अब है साइंटिफिकली, इन्होंने कहा ये हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, ये बात गलत है। ये थ्योरी एक अरसा पहले पेश की जाती थी कि जो मैटर के अलावा जो स्पेस है ये एम्प्टी वैक्यूम है। दिस इज साइंटिफिकली इनएक्यूरेट, इट्स रॉन्ग। साइंस इस वक्त कहती है कि जो एम्प्टी वैक्यूम आपको दिखाई देता है ये बेसिकली एक क्वांटम वैक्यूम नाम देते हैं, जिसमें मल्टीपल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें रेडिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक झटकी ज़ुबान के अंदर कहूँ तो जो बाकियात हैं मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ और स्टार्स के, वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ एनर्जी फील्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस वहाँ पर होती हैं, मुख्तलिफ फील्ड, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर काम चीज़ें कर रही हैं, जिसको नॉर्मली वो डार्क मैटर का या डार्क एनर्जी का नाम देना शुरू कर रहे हैं करंटली। तो ये कहना कि अस्समा कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती है, बात बिल्कुल गलत है। यहाँ तक पर इस पर बात चल रही है और क्वांटम लेवल के ऊपर इस पर बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए जा चुके हुए हैं कि वहाँ पर वो फिजिकल लॉज नहीं लगते हैं जो इस दुनिया के अंदर लगते हैं, मादर लगते हैं जो इस दुनिया के अंदर लगते हैं, मादर। तो बात लंबी हुई है, मेरी गुजारिश है मजीद कुछ कहने का मौका मिला तो ज़रूर कहूँगा। जज़ाकल्लाह। वासना जज़ा। लुकमान भाई, इतनी जो बात की अमर भाई ने, प्लीज़ जो